جب تک آپ تک یہ ویڈیو پہنچے گی عید گزر چکی ہوگی، اور اس عید پر بھی مجھے یقین ہے کہ باقی تمام عیدوں کی طرح بہت دعائیں مانگی گئی ہوں گی مسلمانوں کے لیے، کیونکہ ہم اس وقت دیکھ رہے ہیں کہ کیا حال ہے دنیا میں، خاص طور سے مڈل ایسٹ میں تو تباہی اور بربادی نظر آتی ہے۔ پھر افغانستان کا حال آپ کے سامنے ہے، پاکستان میں ہر قسم کا بحران جو ہے وہ گہرائی ہوتا چلا جا رہا ہے، اور ترکی جس کو کہ مسلمان دنیا کا سب سے شاید ترقی یافتہ ملک سمجھا جاتا ہے، اور ہم میں سے اکثر لوگ اس تمام پرابلم کی ذمہ داری جو ہے وہ مغربی ممالک پہ ڈال دیتے ہیں، اور مغربی ممالک وہ ہیں جو کہ اس وقت وہی ہیں جو کہ دولت مند بھی ہیں، طاقتور بھی ہیں، اور دنیا کا نظام بھی ایک طرح سے ان کے کنٹرول میں ہے۔ ان میں سے اکثر ملک جو ہیں وہ سیکولر ہیں، مطلب کوئی عیسائی ریاست آپ کو نظر نہیں آتی، لیکن پھر بھی کیونکہ ان ممالک میں عیسائی اکثریت میں ہیں تو اس کو ایک مذہب کا بھی معاملہ بنا دیا جاتا ہے، مطلب اس کو یہ سمجھا جاتا ہے کہ یہ ملک جو ہے مسلمانوں پہ اس لیے ظلم کر رہے ہیں یا اس لیے وہاں پہ بربادی ہو رہی ہے کیونکہ مذہب کا فرق ہے۔ اور پھر کیونکہ امریکہ اور اسرائیل کے آپس کے مفادات جڑے ہوئے ہیں تو پھر اس میں یہودی لابی کو بھی شامل کر لیا جاتا ہے، اور ایک اس کو مکمل طور پہ مسلمان ورسس یہودی اور عیسائی ایک مسئلہ بنا دیا جاتا ہے۔ لیکن اگر ہم اس کو مذہبی رنگ دیں تو پھر ہم یہ کیسے ایکسپلین کریں گے کہ یمن میں جب بمباری ہو رہی ہے وہ تو سعودی عرب کر رہا ہے، ابھی شام میں جو بربادی ہوئی یا وہاں کی جو حکومت گری، مطلب بہت سی اور قوتیں تھیں لیکن ترکی بھی اس میں شامل تھا، پھر ترکی کے اپنے اندر جو ان کا کردوں کا مسئلہ ہے وہاں پہ بھی جنگ ہے، پھر آپ کو معلوم ہے کہ ایران عراق کی ایک بہت لمبی جنگ ہوئی تھی، اور ان کے آپس کے تعلقات سعودی عرب اور ایران کے تعلقات کس طرح کے ہیں، وہاں تو چین کو جا کے ان کو اس کو مصالحت کرانی پڑی وہاں پہ، تو اس کو آپ کیسے ایکسپلین کریں گے پھر اگر آپ سمجھتے ہیں کہ صرف مغربی ممالک جو ہیں وہ ظلم کر رہے ہیں یا اس طرح؟ تو سعودی عرب کا جو قیام ہے، بلکہ پوری جو مشرق وسطیٰ کا قیام ہے، جو ملک ہے وہاں پہ، وہ تو بنائے ہی اس وقت یہ تھے جب سلطنت عثمانیہ ٹوٹی تھی، اور وہ عربوں کے اور برٹش کے گٹھ جوڑ سے ٹوٹی تھی۔ یہ بہت کمپلیکیٹڈ مسئلہ ہے اور اس کو آپ صرف مذہب کی بنیاد پہ ایکسپلین نہیں کر سکتے۔ اور پھر ایک دوسری بات بھی ہے کہ اکثر جو ہمارے لوگ ہیں، کم از کم میں پاکستان کی بات کروں گی، وہ دنیا کے جو حالات ہیں، جو عالمی سطح پہ جو کچھ ہو رہا ہے وہ اس سے بالکل بے خبر ہوتے ہیں۔ ان کو نہیں معلوم کہ افریقہ میں کیا ہو رہا ہے، ان کو نہیں معلوم کہ لاطینی امریکہ میں کیا ہو رہا ہے، وہاں پہ یہ جو یورپ، امریکہ یا یہ جو سامراجی قوتیں ہیں یہ وہاں پہ کیا کر رہی ہیں، وہاں پہ تو عیسائی بھی بستے ہیں نا، تو وہاں پہ بھی ظلم ہو رہا ہے، اسی طرح سے وہاں پہ بھی حکومتوں کے وہ گرائے جا رہے ہیں، وہاں پہ بھی وسائل پہ قبضہ کرنے کی ایک دوڑ جاری ہے، خاص طور سے افریقہ کے جو ممالک ہیں، حالانکہ ان میں سے بہت سے ممالک تو بہت ان میں وسائل ہیں، وہاں پہ تیل کے ہیں، ہیرے جواہرات، لیکن وہاں کے لوگ تو خوشحال نہیں ہیں، وہاں پہ بھی اسی طرح کی لوٹ کھسوٹ کا سلسلہ جاری ہے۔ تو اس کو آپ مذہب کی بنیاد پہ، اگر آپ اس کو عالمی سطح پہ بھی دیکھیں تو آپ اس کو مذہبی بنیادوں پہ ایکسپلین نہیں کر سکتے۔ ابھی آپ نے دیکھا کہ ٹرمپ نے جو یوکرائن کے صدر زیلنسکی تھے ان کے ساتھ کیا سلوک کیا، وہ پوری دنیا میں وہ ایک جو ویڈیو تھی وہ وائرل ہوئی۔ اگر اس کی جگہ کوئی ایک مسلمان لیڈر ہوتا تو ہم اس کو مذہب کا رنگ دے دیتے، لیکن وہ تو نہیں ہے۔ اسی طرح ابھی جو صدر ٹرمپ نے جو ایک پالیسی اختیار کی ہے کہ انہوں نے کہا ہے کہ امیگرنٹس کو ہم نکالیں گے، جو انلیگل امیگرنٹس ہیں، اور اب تو پتہ نہیں لیگل امیگرنٹس پہ بھی شاید کچھ سوال اٹھنے شروع ہو گئے ہیں، تو اس میں بھی کوئی مذہب کی تشخیص نہیں ہے، اس میں مطلب مذہب کی بنیاد پہ وہ پالیسی نہیں ہے۔ ابھی آپ نے دیکھا کہ انہوں نے انڈینز کو ڈیپورٹ کیا، اسی طرح باقی جو میکسیکن ہیں یا اس طرح کے جو عیسائی لوگ ہیں ان کو ڈیپورٹ کیا، پاکستان کے لوگوں کو ڈیپورٹ کیا، چائنیز کو ڈیپورٹ کیا، تو اس میں کوئی مذہب کا ذکر نہیں ہوتا۔ یہ بہت اہم نکتہ ہے، کیونکہ اگر ہم اس کو مذہبی نظر سے دیکھتے رہیں گے تو ہم اس پورے نظام کو جو کہ طبقاتی بنیاد پہ بنا ہے ہم اس کو سمجھ نہیں پائیں گے، اور جب ہم سمجھ نہیں پائیں گے تو ہم اس کا کوئی حل بھی نہیں ڈھونڈ سکیں گے۔